السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ واٹ اباؤٹ یور سنگل انٹری؟ کیسی چل رہی ہے؟ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تو نہیں لگ رہی؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں ابھی بہت ڈیفیکلٹ باتیں نہیں آئیں، اس لیے ابھی سے نہیں ڈرنا شروع کرنا، جب ڈیفیکلٹ باتیں آئیں گی تب ڈرنا شروع کرنا. اوکے، اینی ویز میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دیتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا. ان فیکٹ لاسٹ لیکچر واز اباؤٹ کنورژن آف سنگل انٹری انٹو دا ڈبل انٹری، اور وہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ اب اس طرح کی آرگنائزیشنز میں کنورژن آف سنگل انٹری انٹو ڈبل انٹری ہوتی ہے جو کہ ذرا میڈیم سائزڈ ہوتی ہیں، باقاعدہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. ہاں، بٹ دے کین ہائر اے سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ، اس کے لیے ایک ٹیبل کا انتظام کر سکتے ہیں، اتنی جگہ ان کے پاس ہوتی ہے، اور اس کی سیلری کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنی فائنینسز ان کے پاس ہوتی ہیں. سو اینی ویز وہاں پر جب ایک سیمی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھتا ہے تو اس کو اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ ڈائریکشنز دیتا ہے کہ آپ 5 سیٹ آف ریکارڈ جو ہیں وہ اپنے پاس موجود اگر رکھتے ہیں تو میں آپ کو انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنا کر دے سکتا ہوں. یاد کیجئے وہ 5 کیا تھے سیٹ آف ریکارڈ. دیٹ واز نمبر 1 آپ کی کیش بک، جس میں کہ کیش اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ دونوں ہوں. نمبر 2 ڈیٹرز اکاؤنٹ. نمبر 3 کریڈیٹرز اکاؤنٹ. نمبر 4 اسٹیٹمنٹ آف افیئرس اوپننگ بیلنس. اینڈ نمبر 5 ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس. ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں. ہاں، اب ان کی موجودگی میں وہ اکاؤنٹنگ کنسلٹنٹ آپ کو بنا کے دے رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ. اور آپ نے دیکھا تھا کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈفرینٹ انفارمیشن ہم کس طرح سے اس سیٹ آف ریکارڈ سے حاصل کرتے ہیں. سیل سے لے کر نیٹ پروفٹ تک آپ نے اس کو پہنچا دیا تھا. تو جناب آج باری آتی ہے بیلنس شیٹ کے بارے میں کہ بیلنس شیٹ اس سیٹ آف ریکارڈ سے کس طرح بنائی جا سکتی ہے. ہمارے پاس موجود ہے کیش بک، جس میں کہ کیش اور بینک سے متعلق تمام ڈیٹیلز معلوم ہے. ہمارے پاس موجود ہے ڈیٹرز اکاؤنٹ اور کریڈیٹرز اکاؤنٹ. ہاں، اسٹیٹمنٹ آف افیئر اوپننگ بیلنس موجود ہیں ہمارے پاس، ایسٹس کے اور لائبلٹیز کے، اور کچھ انفارمیشن موجود ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹرائل بیلنس ود اس. جیسا کہ آج تک ہم سیکھ چکے کہ ٹرائل بیلنس سے ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اور وہ بیلنس شیٹ ایگزیکٹلی ٹیلی ہو جایا کرتی ہے. آج ہمارے پاس ٹرائل بیلنس نہیں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم بغیر ٹرائل بیلنس کے اس محدود سے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی مدد سے بیلنس شیٹ بنا سکتے ہیں. تو جناب میں آپ کو آج اس قابل انشاءاللہ تعالی کر دوں گا کہ آپ محدود سے انکمپلیٹ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی مدد سے آپ بیلنس شیٹ بھی بنائیں گے، اور وہ ٹچ کر کے ٹیلی ہوگی. ٹھیک ہے، لے جی آپ اب اس وقت اسکرین پر دیکھیں گے بیلنس شیٹ کا فارمیٹ، اور ساتھ ساتھ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیلنس شیٹ میں انفارمیشن آپ کے سیٹ آف ریکارڈ سے پٹ کی جاتی ہیں. بیلنس شیٹ ایز آن ا ڈیٹ بنائی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے ایسٹس لکھے جاتے ہیں. ایسٹس میں آپ جانتے ہیں آپ کے پاس فکسڈ ایسٹس بھی ہیں اور کرنٹ ایسٹس بھی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں فکسڈ ایسٹس. فکسڈ ایسٹ میں ہمیں اوپننگ بیلنس درکار ہوگا سب سے پہلے، اینڈ وی نو ویری ویل کہ اوپننگ بیلنس ہمیں اسٹیٹمنٹ آف افیئرس سے ملے گا. پھر ہم بات کریں گے اس میں ڈیورنگ دا ایئر ایڈیشن کی. ہم نے اگر ڈیورنگ دا ایئر کوئی ایسٹ پرچیز کیا ہے تو وہ ہمیں کیش بک سے نظر آئے گا. آپ اس چیز کو جانتے ہی ہیں کہ بیلنس شیٹ میں ہمیں کلوزنگ ڈیٹ کی فگرز شو کرنا ہوتی ہیں. اب وہ بیلنس شیٹ میں کلوزنگ ڈیٹ کی فگر تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہرحال اوپننگ بیلنس سے چلنا ہے. اس بات کو برابر ذہن میں رکھیے کہ وی ہیو اونلی 5 انفارمیشن ان آر سیٹ آف ریکارڈ. 5 کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. اس میں اوپننگ بیلنس سب سے پہلے ہم ڈھونڈے کہاں سے ملے گا؟
تو جی اوپننگ بیلنس اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے ہمیں ملے گا. سپوزلی ہم فرنیچر کی بات کرتے ہیں, فرنیچر ہم نے لینا ہے کلوزنگ ڈیٹ پر, سے کہ ایز آن 31 December 2007. اب وہ 31 December 2007 کا فرنیچر ہم کس طرح سے اس فگر تک پہنچ سکیں گے؟ ہم اوپننگ بیلنس پکڑیں گے اسٹیٹمنٹ آف افیئر سے, اس میں ایڈ کریں گے اگر ڈیورنگ دا ایئر کوئی فرنیچر پرچیز کیا ہوا ہے تو جناب ڈیورنگ دا ایئر جو فرنیچر پرچیز کیا ہوگا اس کی ذرا اکاؤنٹنگ انٹری تھوڑی سی سوچ کر مجھے بتائیے. یس, اس کے لیے فرنیچر ڈیبٹ کیش کریڈٹ. تو اف کیش از بینگ کریڈیٹڈ تو دیٹ entry will be appearing in, yes, credit side of the cash book or in the payment side of the cash book. So وہاں سے پیمنٹ سائڈ سے ہم اٹھائیں گے اس پرچیز آف فرنیچر کی انٹری کو اور اوپننگ بیلنس میں ایڈ کر دیں گے. تو ہمارے پاس آ گیا جی ٹوٹل فرنیچر جو کہ ہم نے اس مرتبہ اپنے پاس شو کرنا ہے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ڈسپوزل بھی کی ہو فرنیچر کی, تو اگر ہم نے ڈیورنگ دا ایئر کوئی ایسٹ ڈسپوز آف کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اگینسٹ کیش ریسیو کیا ہوگا, اور وہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کیش بک کی ریسیٹ سائٹ سے. تو وہاں سے جناب ہم اس چیز کو پک کریں گے کہ ہم نے ڈیورنگ دا ایئر کوئی ایسٹ سیل کیا. ہاں, اب وہاں پر آپ کی ٹیسٹ آف نالج ہے ریلیٹنگ ٹو دا اکاؤنٹنگ فار فکسڈ ایسٹس, جہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ جب ہم ایسٹ کو سیل کرتے ہیں تو ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ بناتے ہیں, اور ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ میں ہم جو ایسٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اس کی کاسٹ, اس کی ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن اور اس کی سیل پروسیڈز کو شو کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس پروفٹ یا لاس کی فگر آ جایا کرتی ہے. یاد ہے یہ والا ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ؟ تو جی ہم اس ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو بنا کر پروفٹ یا لاس آن ڈسپوزل کی اماؤنٹ معلوم کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں. لیکن ہمیں اس ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ سے متعلق کچھ انفارمیشن جو ملے گی وہ یا تو سیل پروسیڈز کی صورت میں ریسیٹس میں سے ملے گی, یا پھر ہمیں کچھ انفارمیشن کہ وہ ایسٹ کتنے کا تھا, کتنا ڈیپریسیٹ ہو چکا تھا, وہ ہمیں ادر انفارمیشن کے طور پر ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس کے اندر بتائی ہوئی ہوگی. Anyways, جو بھی بات ہوگی that would have been told to us anywhere in the question, which will be having 5 information in the set of record and not more than that 5. اور اس میں بھی آپ کو برابر ساتھ ساتھ یاد دلاتا چلا جاؤں گا کہ ہم نے جو خود سے مینٹین کی ہوئی ہیں وہ 3 ہی ہیں. کیش بک مینٹین کی ہوئی ہے, ڈیٹرز اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے, کریڈیٹرز اکاؤنٹ مینٹین کیا ہوا ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو جناب ہم نے اب فکسڈ ایسٹ اکاؤنٹ میں اوپننگ بیلنس دیکھ لیا, ایڈیشن دیکھ لی, ڈسپوزل دیکھ لی. اب ایک بات آپ یاد دلائیں گے مجھے کہ سر ایک اور چیز بھی فکس ایسٹ سے متعلق ہوتی ہے, بولو ذرا. یس, ڈیپریسیشن. تو فکس ایسٹ اوپننگ بیلنس جو ہمارے پاس رہا, جس میں سے کچھ ڈسپوز آف ہو گیا اس سال کے دوران میں, اور کچھ ہم نے نیا مزید ایسٹ پرچیز کیا, all of the balance of this fixed asset is subject to the depreciation charge. اب ہم وہ ڈیپریسیشن چارج اس میں سے لیس کریں گے. میں بہت سمپل سا اگر آپ کو ایک پرابلم دوں تو میں دیکھتے ہوں کہ آپ اس کو فوری طور پہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. لائک سپوزلی اوپننگ بیلنس ہمارے پاس 1000 روپیز کا, اور ڈیورنگ دا ایئر ہم نے 500 روپیز کا فرنیچر پرچیز کیا, اور جو ڈیورنگ دا ایئر پرچیز کیا فرنیچر وہ ہم نے 6 منتھ یوز کیا. اوکے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کی ڈیپریسیشن چارج کیا ہوگی اگر ہم 10% پر اینم پر ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں. اتنی جلدی نہیں کر سکتے, چلو میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں. دیکھو 1000 روپیز کا فرنیچر فور دا فل ایئر ہمارے پاس یوز میں رہا, اور 500 روپیز کا فرنیچر ہمارے پاس 6 منتھ یوز میں رہا. ہم نے ڈیپریسیشن کا ریٹ لگایا 10%. 1000 پر 10% 100 روپیہ ڈیپریسیشن, اور 500 پر 10%
50 रुपीज, लेकिन 6/12 तो 25 हो गया, तो वो 125 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारे पास आ गया। तो जी 1500 रुपए में से हम 125 लेस कर देंगे और 1375 हमारा बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर फर्नीचर शो होगा। ठीक है, अब देख लें फिक्स्ड एसेट अब किसी भी तर्ज का क्यों ना हो, उसका नाम ही तब्दील होगा, बाकी इंफॉर्मेशन तो इसी तरह की दी होगी ना, मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग होगी, या जो भी आप फिक्स्ड एसेट समझ सकते हैं, उसकी ओपनिंग बैलेंसेस यू विल पिक फ्रॉम यस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एडिशन और डिस्पोजल के बारे में यू विल सी के इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द कैश बुक एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, और डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन तो आपको मालूम है कि ईयर एंड एडजस्टमेंट में ही होती है। अब चलते हैं जी आगे। लाइक फिक्स्ड एसेट के बाद आपको एक और एसेट बैलेंस शीट में शो करना होगा, इन्वेस्टमेंट्स। हो सकता उस बिजनेस एंटिटी ने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हों, तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स अगर पिछले साल भी थी तो उसका ओपनिंग बैलेंस मौजूद होगा, कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो वो आपको कहां से मिलेंगी, डेफिनेटली कैश बुक की पेमेंट साइड से। अब आप ओपनिंग बैलेंस और कैश बुक की पेमेंट साइड पर जो ड्यूरिंग द ईयर की इन्वेस्टमेंट्स की परचेज है उसको आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। ठीक है, सो हम इन्वेस्टमेंट एसेट को बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ये बात भी क्लियर हो गई। हाँ, इसकी भी हो सकती है डिस्पोजल, सही सोच रहे हैं आप। तो अगर डिस्पोजल होगी तो उसी तरह से आपको कैश बुक की रिसीट साइड पर इसकी डिस्पोजल की सेल प्रोसीड नजर आ रही होंगी। ओके, सो एनीवेज हम इन्वेस्टमेंट एसेट के ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के नेट ऑफ के साथ क्लोजिंग बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। आइए बैलेंस शीट देखिए अब आप फॉर्मेट के तौर पर कि हमारे पास अब बाकी क्या रह गया। इसमें आप देख रहे हैं जी करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हमें लेना है स्टॉक। स्टॉक यू नो वेरी वेल कि ईयर एंड एडजस्टमेंट होती है और उसको वहां से हम पिक करेंगे और बैलेंस शीट में शो कर देंगे। यू नो वेरी वेल कि ये वही स्टॉक है जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए परचेजेस में से माइनस किया था। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमने डेटर्स का बैलेंस उठाना है। डेफिनेटली डेटर्स अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ईयर एंड एडजस्टमेंट हमें बताई गई होगी। एक्रूड इनकम, ईयर एंड एडजस्टमेंट में हमें ये चीज बताई गई होगी। हाँ, रह गए बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड, तो ये भी हमें कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर फिगर मिल जाएगी। सो आपने देखा कि बैलेंस शीट बगैर ट्रायल बैलेंस के हमने आधी बना ली। एक साइड बैलेंस शीट की हमने बना ली, एसेट्स आर इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एसेट्स को हमने बगैर ट्रायल बैलेंस के कंप्लीट कर लिया। देख लो, फिक्स्ड एसेट आ गए, कोई इन्वेस्टमेंट किया वो भी आ गई। करंट एसेट्स आपके स्टॉक, डेटर, प्रीपेमेंट्स, एक्रूड इनकम, बैंक, कैश, सारे आपके एसेट्स आ गए इसके अंदर। क्या रह गया भाई? अब मीडियम साइज बिजनेस कंसर्न में यही एसेट्स होंगे। अब बहुत कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट लेवल के एसेट्स तो आपको इंशाल्लाह ताला कंपनी अकाउंट्स के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, लेकिन हम इस वक्त फोकस किए हुए एक मीडियम साइज्ड एंटिटी पर। ओके, तो जी एसेट्स हमने कंप्लीट कर लिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट बारी आएगी ओनर्स इक्विटी की, और ओनर्स इक्विटी में यू नो वेरी वेल कि वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटी, in which we have to add net profit and fresh capital if any. If there was some introduction of fresh capital during the year, so that will be included in it. हाँ, जो during the year की drawings होंगी, you will subtract those drawings from the amount of owner's equity. And finally you will get the closing balance of owner's equity. अब ये कहाँ से सब कुछ पूरा होगा? ट्रायल बैलेंस तो है नहीं। तो देखिए स्लाइड पर, ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आपको मिल जाएगा।
फ्रेश कैपिटल डेफिनेटली उसके अगेंस्ट आपने कैश रिसीव किया होता है, कैश बुक की रिसीट साइड पर मौजूद होगा. नेट प्रॉफिट, अभी तो इनकम स्टेटमेंट बनाई, उसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट. हाँ, ड्राइंग्स कैश बुक की पेमेंट साइड पर मौजूद होंगी. ड्राइंग्स के बारे में आपको याद है कि ड्राइंग्स गुड्स की भी हुआ करती थी. हाँ, हो सकती हैं, इस कंसर्न में भी हो सकती हैं. तो ड्राइंग्स अगर गुड्स की शक्ल में होंगी तो आप इस इंफॉर्मेशन को पाएंगे ईयर एंड एडजस्टमेंट में, जहां पर उसने बताया होगा कि गुड्स विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग दिस मच अमाउंट. उसको ड्राइंग्स के तौर पर ले लेंगे. और याद रखिएगा कि इसका सेकंड इफेक्ट परचेजेस में जरूर माइनस करना है. बात याद है ना? जब भी गुड्स में बिकॉज ऑफ सेल्स या बिकॉज ऑफ परचेजेस रिटर्न इसके अलावा डिक्रीज होगी तो आप डायरेक्टली परचेजेस को क्रेडिट करेंगे. अब जो आप ड्राइंग्स की वजह से डिक्रीज गुड्स में कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट. तो भाई ड्राइंग्स अकाउंट का डेबिट आपने उठाकर ओनर्स इक्विटी में माइनस कर दिया और परचेजेस अकाउंट का जो क्रेडिट होगा उसको आपने, बिल्कुल सही है, परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जहां पर बनाई थी उसमें से माइनस करना होगा. डबल एंट्री में जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन को, उस वक्त तक बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. याद रखिएगा, बैलेंस शीट डबल एंट्री अकाउंटिंग इफेक्ट्स की वजह से टैली होती है. और अब आप जो ये सब काम कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ द सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स इनटू द डबल एंट्री कर रहे हैं. इसी वजह से तो बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको कह रहा हूं कि टैली हो जाएगी. ठीक है. सो आपने देख लीजिए स्लाइड पर, ओपनिंग बैलेंस ले लिया, फ्रेश कैपिटल ले लिया, नेट प्रॉफिट ले लिया, ड्राइंग्स ले ली, ओनर्स इक्विटी की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटी आपके पास आ गया. नेक्स्ट जनाब हमने करना है इसको लोन के रेफरेंस में कैलकुलेट, कि लोन इस बिजनेस ने अगर कोई लिया हुआ है तो वो भी बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए. याद रखिएगा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस आप पिक करेंगे. और ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से. फिर इसमें आप अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर फ्रेश लोन लिया आपने तो वो इसमें आपने शामिल करना होगा. और वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? डेफिनेटली भाई कैश बुक में रिसीट साइड से. और अगर आपने कोई लोन की अमाउंट वापस कर दी है तो वो इंफॉर्मेशन कैश बुक की पेमेंट साइड पर अवेलेबल होगी. सो आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन कहां से लिया? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमारे पास मौजूद. ड्यूरिंग द ईयर अगर मजीद आपने कहीं से कर्ज लिया था तो अकाउंटिंग एंट्री जहन में ले आओ. कैश अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट. कैश डेबिट तो कैश की रिसीट साइड पे मौजूद, लोन का क्रेडिट बैलेंस शीट में शो कर दिया. और अगर आपने लोन की रकम रीपे की है, वापस की है, तो उसके लिए भाई लोन एक लायबिलिटी है, जब वापस किया जाएगा उसमें कमी होगी. जब लायबिलिटी कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट उसका कहां जाएगा? कैश बुक की पेमेंट साइड पर. तो दैट विल बी अपीयरिंग इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. वहां से फिगर को पिक करेंगे पेमेंट की और आप लायबिलिटी में माइनस कर देंगे, यानी कि लोन का जो आप अकाउंट बना रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड फाइनली इट विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस. और वो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको आप शो कर देंगे अपनी बैलेंस शीट में. नेक्स्ट क्या बात आ रही है? नेक्स्ट आ रही है जी आपके पास करंट लायबिलिटीज. और करंट लायबिलिटी में सबसे बड़ी अहम लायबिलिटी योर क्रेडिटर्स. और यू नो वेरी वेल के वी हैव क्रेडिटर्स अकाउंट विद अस. और उन क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होगा उसको पिक करना है और यहां पर लिख देना है. देख लीजिए स्लाइड पर. तो जी आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर क्रेडिटर्स अकाउंट से. इसके बाद हमें देखना होगा कि हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस कितने हैं. ये एक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ईयर एंड एडजस्टमेंट से. हाँ, कोई अनअर्न्ड इनकम भी हो सकती हैं, तो वो जो अनअर्न्ड इनकम है वो भी हमें ईयर एंड एडजस्टमेंट से मिलेंगे. एक लायबिलिटी जो कि कभी लायबिलिटी भी हो सकती है, कभी एसेट भी हो सकती है. बैंक बैलेंस. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो लायबिलिटी का बैलेंस है. वो जो लायबिलिटी का बैलेंस है
اس کو یہاں پر شو کرنا ہے. اٹ از دا کرنٹ لائبلٹی. ٹھیک ہے, تو اس کرنٹ لائبلٹی کو ہم شو کریں گے اپنی کرنٹ لائبلٹیز میں, لیکن فگر کو پک کہاں سے کریں گے؟ اب صحیح کہہ رہے ہیں, کیش بک کے کلوزنگ بیلنس سے. اور یہ جو کیش بک ہوگی ڈیفینیٹلی کیش اکاؤنٹ نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. لے جی, یہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جس کے ساتھ ہمیں بہت کانفیڈینس بھی ملا ہے کہ ہم انکمپلیٹ ریکارڈز کی مدد سے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ بنا سکتے ہیں. یہ کوئی جادو نہیں ہے بھائی, یہ اصول ہیں جن کے مطابق آپ نے بنائی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ ہر انفارمیشن کو ڈبل انٹری میں ریکارڈ کرتے تھے, اور اس ڈبل انٹری کے ریکارڈ کی وجہ سے آپ ایک ٹرائل بیلنس بنانے میں کامیاب ہو جاتے تھے جس کی ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس آپس میں برابر ہوتے تھے. وہاں سے انفارمیشن اٹھاتے تھے, انکم اسٹیٹمنٹ میں بیلنس شیٹ میں آپ لکھتے تھے. لیکن اب آپ کو میں نے بتایا کہ 3 ریکارڈز آپ نے خود بنانے ہیں, اور ان 3 ریکارڈز پلس اسٹیٹمنٹ آف افیئرز پلس ادر انفارمیشن جو کہ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ آپ کو بتائی گئی ہوں گی, ان کی مدد سے 5 سیٹ آف ریکارڈز کی مدد سے آپ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اب میں آپ کو ایک پریکٹس کوشچن دینے لگا ہوں. ہاں, میں ہیلپ کروں گا آپ کی اس کو سالو کرنے میں. چاہ میں یہ رہا ہوں کہ میری موجودگی میں آپ ایک کوشچن سالو کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بے شمار کوشچنز ملیں گے جن کو آپ خود سے سالو کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہ سوال آپ میرے ساتھ سالو کریں گے. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. لیں جی, اس کوشچن میں سب سے پہلے جو انفارمیشن گیون ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ آف افیئرز کے بارے میں. آپ کو اسٹیٹمنٹ آف افیئرز یاد ہے کہ ہم یہاں پر اوپننگ اسٹیٹمنٹ آف افیئرز بنایا کرتے ہیں جو ہمیں بتائی ہوئی ہے. فکسڈ ایسٹس میں فکسچر ہے 800 روپیز کا. کرنٹ ایسٹس میں اسٹاک, ڈیٹر, بینک اور کیش گیون ہے. اس کے بعد ہم نے اس میں سے لائبلٹیز کو لیس کرنا ہے. تو جب ہم نے لائبلٹیز کریڈیٹرز 400 روپیز کی اس میں سے مائنس کی تو ہمارے پاس نیٹ ایسٹس یا آنرز ایکویٹی 4300 روپیز کی آ گئی. نیکسٹ دیکھیے, ہمیں کیش بک دی ہوئی ہے. آپ کو مجھے برابر یہ بات یاد دلاتے رہنا ہے کہ آپ کے پاس 5 سیٹ آف ریکارڈ موجود ہیں, 5 سیٹ آف انفارمیشن موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ برابر ذہن میں رکھنا. تو اب کیش بک بھی آپ کے پاس موجود ہے. اسٹیٹمنٹ آف افیئرس تو پیچھے سے آ گئی نا, جو پچھلے سال کی بیلنس شیٹ ہے اس میں ہم نے تمام ایسٹس اور تمام لائبلٹیز تو لکھے ہوئے تھے کلوزنگ ڈیٹ کے, وہی ہمارے اوپننگ ڈیٹ کے ایسٹس لائبلٹیز ہیں ایز اٹ از. تو اسٹیٹمنٹ آف افیئرس انفیکٹ پچھلے سال ہی کی بیلنس شیٹ ہے, بس ہم نے ذرا اس کو اسٹیٹمنٹ آف افیئرس کی شکل میں شو کر دیا کہ ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کر دیا, اور فائنل فگر ہمارے پاس پچھلے سال کا کلوزنگ کیپٹل جو کہ اس سال کا اوپننگ کیپٹل یا اس سال کی اوپننگ بیلنس آف آنرز ایکویٹی موجود ہے. یہاں پر میں نے آپ کو 2 کالم کیش بک شو کی ہے, یعنی کہ کیش اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلاؤں. آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کیش اکاؤنٹ مینس جس میں ہارڈ کیش ریسیو اور کیش پے ہو رہا ہے, بینک اکاؤنٹ جس میں ہم چیکس کے ذریعے سے اماؤنٹس ریسیو کرتے ہیں اور پیمنٹس چیک کے ذریعے سے کرتے ہیں. بنیادی یہی فرق ہے. بینکنگ ٹرانزیکشنز میں اور بھی کچھ موڈز آ جاتے ہیں, لائک آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ, اسٹینڈنگ آرڈر وغیرہ کے ذریعے سے بھی اس میں کرتے ہیں. بہرحال کیش اور بینک کی ٹرانزیکشنز میں فرق جو ہے وہ کیش بک میں ان 2 کالمز میں آپ کو شو کر دیا گیا ہے. جو کیش کے کالم کے نیچے انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از انٹائرلی اباؤٹ ہارڈ کیش, کہ کیش ریسیو اور پے جو کیا آپ نے, اور جو بینک کے کالمز کے نیچے آپ انفارمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت سلائڈ پر وہ انٹائرلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چیک کے ذریعے سے ریسیٹس یا پیمنٹس ہیں. آپ دیکھ لیجئے اوپننگ بیلنس دونوں کا کیش کا اور بینک کا موجود ہے. ریسیٹ ہمیں ڈیٹر سے جو ہو رہی ہیں 9500 وہ صرف بینک میں نظر آ رہی ہیں. ہم نے ڈیٹر سے چیک کے ذریعے سے ہی کیش ریسیو کیا ہوگا, اور ہم نے ڈیٹر سے چیک کے ذریعے سے ہی اماؤنٹ ریسیو کی ہوگی. اور ہاں, ایک اور ریسیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کیش سیلز 500 روپیز کی. سو یہ ٹوٹل ریسیٹس ہیں ہمارے پاس,
اور پیمنٹ سائڈ پر سپلائرز کو پے کیا یعنی کہ کریڈیٹرز کو پے کیا ہم نے, پھر رینٹ پے کیا کیش میں بھی اور چیک کے ذریعے سے بھی, اور پھر اس کے بعد کچھ ہمارے جنرل ایکسپینسز ہیں وہ ہم نے پے کیے, اور ڈرائنگس ہم نے کیش میں پے کی ہیں آنر کو, اور اس کے بعد ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس ہے کیش کا اور بینک کا. سو یہ کیش بک آپ نے دیکھ لی. اب ہمارے پاس کریڈیٹر کا اکاؤنٹ اور ڈیٹر کا اکاؤنٹ بھی موجود ہونا چاہیے, اور میں پہلے یہ کلیم کر چکا ہوں اگر ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے تو ہم انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ضرور بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کریڈیٹرز کا اکاؤنٹ کیسا دکھ رہا ہے. اوپننگ بیلنس 400, پرچیزز 7450, کیش پے ٹو کریڈیٹر 7200 اور کلوزنگ بیلنس 650. ساتھ ہی آپ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ کو بھی دیکھ لیجئے. جی ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں آپ کو اوپننگ بیلنس نظر آ رہا ہے جی 1100 کا, اور سیلز ہمارے پاس ہے 9720 کی. ٹوٹل اماؤنٹ ریسیویبل ہو گئی 10820. ریسیٹس ہمیں صرف اور صرف بینک کے ذریعے سے ہوئی تھی 9500 کی. ذہن میں رکھیے گا یہ وہی ریسیٹس ہیں جو کہ آپ کو کیش بک میں نظر آ رہی تھیں. یہ ریسیٹ فرام ڈیٹر اور پیمنٹ ٹو کریڈیٹر, یہ دو ایسی انفارمیشن ہے جن کے ڈبل ایفیکٹس آپ کو ان ریکارڈز میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کیش بک بھی مینٹین کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ڈیٹر اکاؤنٹ کریڈیٹر اکاؤنٹ بھی بنا رہے ہیں. دیکھیے دوبارہ سلائڈ پر, ڈیٹرز کا اکاؤنٹ آپ کو کلوزنگ بیلنس دے رہا ہے 1320 روپیز کا. نہیں جی, 4 انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہو چکی ہیں اب تک. اسٹیٹمنٹ آف افیئرس, ٹھیک ہے, کیش بک جس میں کہ کیش اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ دونوں 2 in 1 میں نے شو کیے, کریڈیٹرز کا اکاؤنٹ اور ڈیٹرز کا اکاؤنٹ. رہ گیا کیا, ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس. تو آئیے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس بھی دیکھیں کہ ہمیں اس سوال میں کیا بتائی گئی ہیں. سوال بتا رہا ہے کہ کلوزنگ سٹاک ہمارے پاس 1700 روپیز کا, اور رینٹ اوئنگ 50 روپیز, اور ساتھ تیسری بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیپریسیٹ فکسچر ایٹ 10% پر اینم. لیں جی, یہ 5 انفارمیشن مکمل ہو گئیں. اب چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے کہ ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانی ہے. آپ ان 5 انفارمیشن کی مدد سے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانا سیکھیں گے. ابھی ساتھ ساتھ انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم انفارمیشن پٹ کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی جائیں گے کہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے. اوکے, آئیے جی دوبارہ سلائڈ پر چلتے ہیں. جی یہ جناب انکم اسٹیٹمنٹ ہے فار دا ایئر اینڈڈ 31 December 2007. اس میں ہم سیلز کی انفارمیشن جو لے رہے ہیں وہ اب 9720 ہماری کریڈٹ سیلز کہاں سے آئیں گی, ڈیٹرز سے. دیکھ لیجیے آپ کو ڈیٹرز کا اکاؤنٹ اب نظر آ رہا ہے. ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں یہ 9720 کی سیلز نظر آ رہی ہیں آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر. اور اب دوبارہ سیلز میں دیکھیے ہمیں 500 کی کیش سیلز نظر آ رہی ہیں, اور یہ 500 کی کیش سیلز ہم نے کہاں سے پک کی ہیں بھلا؟ یس, یہ 500 کی کیش سیلز ہم نے پک کی ہیں کیش بک سے, اور کیش بک میں آپ دیکھیے ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں یہ انفارمیشن. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ سیلز کے کریڈٹ ایفیکٹ کو یہاں پر شو کر رہے ہیں. سیلز بائی نیچر کریڈٹ ہوتی ہیں, ان کا ڈیبٹ ایفیکٹ ڈیٹرز کی ڈیبٹ سائڈ پر موجود ہے اور کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ پر موجود ہے. کیش سیلز کیش بک میں نظر آئیں گی, کریڈٹ سیلز ڈیٹرز میں نظر آئیں گی, دونوں ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہیں. دیکھ لیجیے سلائڈ پر بار, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹرز کی بھی ڈیبٹ سائڈ پر اور کیش بک کی بھی ڈیبٹ سائڈ پر سیلز نظر آتی ہیں. سو ہم نے ان کا کریڈٹ ایفیکٹ ان دونوں کو ٹوٹل کیا اور سیلز انکم کے اندر شو کر دیا. تو ڈیبٹ اور کریڈٹ برابر ہو گیا نا. اب دیکھیں جی نیکسٹ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, کاسٹ آف گڈ سولڈ. اور کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ہم نے اوپننگ سٹاک لینا ہے. اوپننگ سٹاک کہاں سے دکھے گا, دیکھیے اسٹیٹمنٹ آف افیئر میں نظر آ رہا ہے 1590 کا. اب نیکسٹ اس میں ہم نے لینی ہے پرچیزز. پرچیزز ہمارے اس کوشچن میں صرف ہمارے پاس کریڈٹ پرچیزز ہیں اور وہ ہمیں مل رہی ہیں کریڈیٹرز اکاؤنٹ سے, اور کریڈیٹرز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر آپ اس کو پا رہے ہیں. اب ڈیفینیٹلی اس کا ڈیبٹ ایفیکٹ شو کرنا ہے, اور ڈیبٹ ایفیکٹ ہم یہاں پر پرچیزز میں
لے آئے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر. اب جی ہم اس میں سے مائنس کرنے والے ہیں کلوزنگ سٹاک کو, جو کلوزنگ ڈیٹ پر ہمارے پاس ہے. وہ کلوزنگ سٹاک کی فگر 1700 کی دیکھیے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے. وہاں سے ہم نے 1700 پک کیا, اس میں سے مائنس کیا, اور ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آ گئی 7340 روپیز کی. اب اس کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انفارمیشن کو جب سیلز میں سے مائنس کریں گے تو یو نو ویری ویل کہ ویل گیٹ دا بیلنس آف گراس پروفٹ. وہ ہے جی 2880. اب جی لیس کرنے ہیں اس میں سے ہم نے ایکسپینسز. آپ کو یاد ہے میں نے جب انکم اسٹیٹمنٹ میں انفارمیشن پٹ کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا, لاسٹ لیکچر کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایکسپینسز کے بارے میں بتایا تھا کہ 3 ایریاز ہیں جہاں سے ایکسپینسز کو ہم پک کرتے ہیں. یعنی کہ ایکسپینسز یا تو کیش بیسڈ ہوتے ہیں, یا ریسیویبلز بیسڈ ہوتے ہیں, یا فکسڈ ایسٹس بیسڈ ہوتے ہیں. یہ ذرا ان ایکسپینسز کا فلسفہ ذہن میں رکھیے گا. جو کیش بیسڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں انہیں ہم نے پک کرنا ہوتا ہے بنیادی طور پر کیش بک میں سے, اور ایکروول کے فلٹر میں سے گزارنا ہوتا ہے. اور جو ریسیویبل بیسڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں انہیں ہم نے پک کرنا ہوتا ہے ریسیویبلس کے اکاؤنٹس یعنی کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ سے, یعنی کہ بیڈ ڈیٹس اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ والی فگر. اور جو فکسڈ ایسٹس بیسڈ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں, جنہیں ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں سے آپ نے پک کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ ڈیپریسیشن, لاس آن ڈسپوزل وغیرہ. اب ہمارے اس کوشچن میں کوئی بیڈ ڈیٹ اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ تو نہیں ہے. آپ ڈیٹرز کا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں آپ کو کہیں پر بھی بیڈ ڈیٹ یا ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کی کوئی انفارمیشن نظر نہیں آ رہی. ہاں کیش بیسڈ ایکسپینسز ہیں جس کو ہم ایکروول کے فلٹر سے گزاریں گے. اس کوشچن کو میں نے سمپل بنانے کے لیے کوئی کمپلیکس یعنی کہ اوپننگ بیلنسز آف ایکروولز اور پری پیمنٹس اس میں شامل نہیں کیے, صرف ایک ایکروول کی ایڈجسٹمنٹ میں نے ڈال دی ہے. اور ہاں فکسڈ ایسٹ بیسڈ ڈیپریسیشن ایکسپینس اس کو بھی ہم ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں سے پا لیں گے. سو دیکھیے جی ان ایکسپینسز کو ہم کیسے پورا کر رہے ہیں. ہمارے جو گراس پروفٹ میں سے ایکسپینسز لیس ہونے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز. تو یہ آپریٹنگ ایکسپینسز اس طرح ورک آؤٹ ہوں گے. رینٹ کی ورکنگ دیکھیے گا, 200 رینٹ ایکسپینس آپ کو نظر آ رہا ہے بینک کے کالم میں, 50 روپیز کا رینٹ ایکسپینس آپ کو نظر آ رہا ہے کیش کے کالم میں. یعنی کہ 200 ہم نے پیمنٹ بائی چیک کی ہے اور 50 روپیز پیمنٹ بائی کیش ہے. ٹوٹل amount of rent which we have paid during the year is 250 rupees. اس کے اندر ہم اب پلس کریں گے رینٹ ایکسپینس اوئنگ جو کہ ہمیں یہ رینٹ ایڈجسٹمنٹ میں بتایا ہوا ہوگا. وہ 50 روپیز جب اس میں پلس کیے تو ہمارے پاس ٹوٹل رینٹ ایکسپینس آ گیا 300 روپیز کا. وہ جی اب آپ دیکھ لیجئے انکم اسٹیٹمنٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے 300 روپیز. اب جی نیکسٹ آتی ہے بات جنرل ایکسپینسز کی. وہ 180 روپیز کے ایز اٹ از آگے کیش بک سے پک کیے یہاں پر آگے. اور ڈیپریسیشن جی اس کی بھی ورکنگ دیکھیے, 800 روپیز کے فکسڈ ایسٹس آپ کے یعنی کہ فکسچرز اوپننگ بیلنس میں موجود تھے آپ کے پاس, سارا سال استعمال کیے, 10% اس پر ڈیپریسیشن اس استعمال کے اگینسٹ جو اکنامک بینیفٹ آپ کو حاصل ہوا اس کو شو کر رہی ہے 80 روپیز میں. تو جی 80 روپیز کی ڈیپریسیشن آپ کے ایکسپینس میں نظر آ رہی ہے. سو یوں ٹوٹل ایکسپینس آپ کے پاس آگے 560 روپیز. اب ان 560 کو جب آپ لیس کر رہے ہیں گراس پروفٹ میں سے تو یو آر گیٹنگ دا بیلنسنگ فگر وچ از یور نیٹ پروفٹ آف 2320 روپیز. جی انکم اسٹیٹمنٹ کیسی رہی؟ کچھ تھوڑا سا اعتماد بحال ہو رہا ہے کہ سر نے جو پڑھایا تھا واقعی وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو پڑھا تھا اس کے مطابق انکم اسٹیٹمنٹ تو بنا دی. اب آئیے ہم بنائیں بیلنس شیٹ اسی انفارمیشن میں سے. آئیے جی دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ کیسے بنائی جاتی ہے. بیلنس شیٹ میں جی سب سے پہلے فکسڈ ایسٹس میں فکسچر اوپننگ بیلنس کہاں سے اٹھائیں گے؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ آف افیئرز میں آپ کو نظر آ رہا, وہاں سے ہم نے 800 کی فگر پک کی, اس میں سے لیس کیا ڈیپریسیشن 80 روپیز کو, 720 روپیز نیٹ بک ویلیو کے طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس بیلنس شیٹ میں. نیکسٹ کمز کرنٹ ایسٹس. کرنٹ ایسٹس میں آتا ہے جی کلوزنگ سٹاک سب سے پہلے, اور وہ کلوزنگ سٹاک 1700 روپیز کا
آپ نے یہاں پر پٹ کر دیا. اس کے بعد ڈیٹرز 1320, یہ آپ کو ڈیٹرز کا کلوزنگ بیلنس نظر آ رہا ہے ڈیٹرز کے اکاؤنٹ میں, وہاں سے آپ نے پک کیا, یہاں پر آپ نے پلیس کر دیا. اور اس کے بعد بینک اور کیش, یہ دونوں دیکھیے ذرا کیش بک میں, کیش کے کالم اور بینک کے کالم میں آپ کو کریڈٹ سائڈ پر فائنلی بیلنسنگ فگر کے طور پر نظر آ رہے ہیں. تو وہ 3050 اور 10 روپیز وہاں سے آپ نے پک کیے اور یہاں پر پلیس کر دیے. تو آپ کے پاس 6800 روپیز کے ٹوٹل ایسٹس آ گئے. جی جناب, ابھی بھی یقین آیا کہ نہیں؟ ہاں یقین کر لو, اب بس تھوڑی سی رہ گئی بیلنس شیٹ. بھائی ہم اس وقت سنگل انٹری کو کنورٹ کر رہے ہیں ڈبل انٹری میں, تو بیلنس شیٹ تو بنے گی, اس لیے کوئی پریشانی اور حیران ہونے کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس تو ٹرائل بیلنس نہیں تھا تو بیلنس شیٹ کیسے ٹیلی ہونے لگی ہے. ہماری انشاءاللہ تعالی بیلنس شیٹ ابھی ٹیلی ہوگی, اب دیکھتے جائیے گا. ہم اب اپنی اس بیلنس شیٹ کے اگلے پورشن کی طرف چل رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ نیکسٹ پورشن جو ہماری بیلنس شیٹ میں ہے وہ ہے اونرز ایکویٹی کا اور لائبلٹی کا. تو آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اونرز ایکویٹی میں سب سے پہلے جو اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہے اوپننگ بیلنس آف کیپیٹل, اینڈ یو نو ویری ویل کہ دس وی گیٹ فرام دا اسٹیٹمنٹ آف افیئرز. دیکھیے اسٹیٹمنٹ آف افیئرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے آخری بیلنس 4300 روپے کا, یہ وہاں سے پک کیا اور یہاں پر آپ نے پلیس کر دیا. اور اس میں اب آپ نے پلس کیا نیٹ پروفٹ, اور یہ نیٹ پروفٹ بھائی وہی فگر ہے جو کہ آپ نے اوپر انکم اسٹیٹمنٹ میں حاصل کی تھی 2320 روپیز کی, وہ یہاں پر آپ کے پاس آ گئی. اور مائنس آپ کریں گے ڈرائنگس 520 کی, وہ جب 520 کی ڈرائنگس آپ نے اس میں سے لیس کی تو آپ کے پاس اونرز ایکویٹی 6100 کی آ گئی. اور اس ڈرائنگ کی انفارمیشن کو آپ دیکھیے, آپ کو کیش بک میں نظر آ رہی ہے. سو جناب یہ ہمارے پاس اونرز ایکویٹی آ گئی. اب اس میں آپ نے لائبلٹیز کو شامل کرنا ہے. دیکھیے ذرا لائبلٹیز میں کیا کچھ ہے ہمارے پاس. ہاں لائبلٹیز میں ہمارے پاس کریڈیٹرز ہیں اور رینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہ ایکروڈ رینٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ رینٹ یا رینٹ اوئنگ یا رینٹ ڈیو, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, وہ اور کریڈیٹر یہ دونوں مل کر بنتے ہیں 700 روپیز. لے جی اس 700 روپیز کو جب ہم نے 6100 میں پلس کیا تو ہماری بیلنس شیٹ ہو گئی ٹیلی ٹچ کر کے. کیوں جی, کیسا رہا سفر سنگل انٹری سے ڈبل انٹری کی کنورژن تک کا؟ انجوائے کیا؟ ابھی تو انجوائمنٹ کے اور بھی بڑے مراحل ہیں سنگل انٹری میں, اور وہ آپ نے جب طے کرنے ہیں تو تب آپ کے پسینے نکلنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے مسنگ انفارمیشن کو ٹریس کرنا. ابھی تو میں نے آپ کو سادہ سا سوال دے دیا تھا جس میں کہ میں نے پانچوں کی پانچوں انفارمیشن کمپلیٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھی تھی. اس میں میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دی کہ جی اس کو تلاش کرو اور پھر اس کے بعد انکم اسٹیٹمنٹ بناؤ, کیونکہ میں نے خود سالو کرنا تھا نا, اس لیے ہے نا, مشکل کام آپ کے لیے. اوکے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں مسنگ انفارمیشن موجود ہو سکتی ہے. اصل میں یہ مسنگ انفارمیشن کی کہانی کیا ہے؟ مسنگ انفارمیشن کی کہانی صرف اور صرف ایگزامینر اور ایگزامینی کے درمیان ہے. جب پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں تو پریکٹیکلی تو آپ کو کمپلیٹ کیش بک مینٹینڈ نظر آتی ہے, کمپلیٹ ڈیٹرز اکاؤنٹ, کمپلیٹ کریڈیٹرز اکاؤنٹ مینٹینڈ نظر آتا ہے, اسٹیٹمنٹ آف افیئر پچھلے سال کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے. تو مسنگ انفارمیشن کا آپ کی پریکٹیکل لائف میں تو کوئی جواز نہیں ہے. لیکن بھائی اب بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک پرفیکشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑے سے ریگر سے گزارا جاتا ہے, اور وہاں پر آپ کو پھر کچھ مشکل باتیں دی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کو سیکھیں, اور پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی مشکل مرحلہ سامنے آئے تو آپ اس کو چٹکی بجا کر سالو کر لیں. تو جی اب ہم جو بات کریں گے مسنگ انفارمیشن کی, اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہے. سو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اسکیٹرڈ انفارمیشن دی گئی ہوگی آپ کے سوال کے اندر. اس اسکیٹرڈ انفارمیشن سے پریشان کیوں ہو گئے ہو بھائی؟ ریلیکس ہو کے بیٹھو, ٹیک لگا لو. اوکے بالکل ریلیکس ہو کے. پریشانی میں کوئی بھی چیز
सीखना चाहें तो नहीं सीखी जाती. ओके, सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद होगी. वो जो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन होगी, उस स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को आपने कंपाइल करना होगा इन 5 इंफॉर्मेशन के अंदर, इस 5 सेट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर. लाइक अब इसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से मुताल्लिक मिसिंग इंफॉर्मेशन जो होगी वो मैक्सिमम यही है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे और उन ओपनिंग बैलेंसेस में एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज को माइनस करके आपने ओपनिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, अब एसेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, इतने तो अब आप बच्चे नहीं हो. आपको पता है कि जी फिक्सचर आपका एसेट है, आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट हैं. हाँ, बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन इस तरह से स्कैटर्ड होती है कि कोई एक चीज नजरों से ओझल हो जाती है, तो इतनी आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी है इसमें कि परफेक्शन आ जाए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नजर आने से ओझल ना हो. ठीक है, लाइक होता क्या, कैश बुक अलग से बनाई हुई होती है, उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है और बाकी तमाम ओपनिंग एसेट्स एक जगह लिखे हुए होते हैं. स्टूडेंट्स वो तमाम ओपनिंग एसेट्स कहते हैं जी सारे ओपनिंग एसेट्स यहीं पे लिखे हुए हैं, उनको टोटल कर लेते हैं, ओपनिंग कैश के बैलेंस को भूल जाते हैं लिखना उसके अंदर, और बाद में सवाल टैली नहीं करता और कहते हैं सिंगल एंट्री मुश्किल है. समझ आ गई मुश्किल क्या बात है? हाँ, तो आपने जब ओपनिंग एसेट्स लेने हैं तो वो कैश का बैलेंस भी जो कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस के तौर पर लिखा हुआ है उसको भी आपने इसमें शामिल करना होता है. ठीक है, और लायबिलिटीज में भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं. बाज़ का ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट होता है बैंक का, उसको आपने पिक करना और ओपनिंग लायबिलिटीज में लिखना. ठीक है जी. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के रेफरेंस में तो ये आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, आपको खुद से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगी. नेक्स्ट कम्स कैश बुक. अब कैश बुक में आप किस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि वो मिसिंग हो सकती है? कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग हो सकते हैं, और इंटरेस्टिंगली कैश बुक के अंदर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर या कैश पेड टू क्रेडिटर भी मिसिंग हो सकता है. ठीक है, और बात सूरतों में कैश बुक के अंदर आपको कैश सेल्स या ड्राइंग्स भी मिसिंग दी गई होती हैं. ये जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगी इनको आपने कैश बुक बनाकर ही ट्रेस करना है. अब देखिए, एक वक्त में आपको कोई एक ही मिसिंग इंफॉर्मेशन ट्रेस करना होगी. लाइक अगर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है तो उसी सूरत में आपको ओपनिंग बैलेंस मिलेगा अगर क्लोजिंग बैलेंस और बाकी रिसीट्स पेमेंट्स मौजूद हैं आपके पास. ठीक है ना. एट अ टाइम दो इंफॉर्मेशन कैश बुक में मिसिंग नहीं हो सकती. हाँ, अगर कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी मिसिंग है तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर हो सकता है डेटर्स अकाउंट बनाकर मिसिंग फिगर तलाश हो जाए. आओ जरा कैश बुक को एक फॉर्मेट के तौर पर देख लें, उसके बाद मैं आपको डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट का भी फॉर्मेट एक मरतबा दिखा दूंगा. देखिए, आप कैश बुक में इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि रिसीट साइड पर हर तरह की रिसीट मौजूद है. रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी, कैश सेल्स भी, कोई कैपिटल रिसीव किया हुआ है वो भी, लोन लिया हुआ है वो भी, ये सारी रिसीट्स आपको मौजूद हैं. और पेमेंट साइड पर पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी आपको नजर आ रही है, कैश परचेजेस भी नजर आ रही हैं, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं, कोई परचेज ऑफ एसेट है, कोई रीपेमेंट ऑफ लोन है, ड्राइंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं. तो ये सारी पेमेंट्स जो हैं ये आपको मिल रही हैं. अब यहाँ पर जो मिस हो सकती है इंफॉर्मेशन, अगर ओपनिंग बैलेंस की तो बाकी तमाम इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, अगर क्लोजिंग बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस के अलावा बाकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको गिवन होंगी. हाँ, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया और क्वेश्चन साइलेंट है और आपको कैश बुक की पेमेंट साइड पर एक बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई फिगर ऐसी है बैलेंसिंग अमाउंट जो कि एक
क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है। अब क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है, वो क्लोजिंग बैलेंस तो हो नहीं सकती, तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि ये हमारी ड्राइंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो ड्राइंग्स हैं वो बहरहाल एक नॉर्म है बिजनेस एंटिटी के अंदर। और इसी तरह से डेबिट साइड पर सब कुछ गिवन है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह। अगर कोई डेबिट साइड पर मिसिंग फिगर है तो वो फिर सेल्स की होंगी, कैश सेल्स की, ठीक है जी। अब डेटर्स का अकाउंट भी देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि डेटर्स के अकाउंट में अगर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो कैश रिसीव्ड या क्रेडिट सेल्स मिसिंग हो सकती हैं, या इन चारों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग होगी, तो आपको वो डेटर का अकाउंट बना के मालूम करना होगी। इसी तरह से क्रेडिटर्स के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश पेड टू क्रेडिटर्स और क्रेडिट परचेजेस, ये चार अहम इंफॉर्मेशन हैं। ये अगर मिसिंग होंगी तो आपको उसे जरूर तलाश करना होगा। 3 गिवन होंगी, एक मिसिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर आप बैलेंसिंग फिगर के तौर पर ले लेंगे। इसमें अब डेटर्स अकाउंट में देखिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि जरूरी नहीं है कि मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, इनको मैंने शेड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एंड सेल्स रिटर्न। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस एंटिटी डिस्काउंट अलाउ कर रही हो, बैड डेट्स हों और सेल्स रिटर्न भी हों। इस तरह से क्रेडिटर्स के अंदर आप देखिए, ये भी जरूरी नहीं कि हर बिजनेस एंटिटी को डिस्काउंट रिसीव हो रहे हो और परचेजेस रिटर्न भी हो। सो बहरहाल जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस जरूर कर लेंगे। देखिए, डेटर्स के अंदर या क्रेडिटर्स के अंदर अगर ओपनिंग बैलेंस मौजूद है तो भाई उसका क्लोजिंग बैलेंस भी तो होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द ईयर की सेल्स या परचेजेस की ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशन पर भेज देने के बाद और कैश रिसीट या कैश पेड की इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंगली उनके जहां पर पोजीशन है वहां पर भेज देने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस उन अकाउंट्स में से मिल जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको क्रेडिट सेल्स नहीं दी होती। अब ये कैसे मुमकिन है कि ओपनिंग बैलेंस है डेटर का, डेटर से हमने कैश भी जो रिसीव किया वो ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा कैश रिसीव किया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर का रिसीवेबल है लेकिन क्रेडिट सेल्स नहीं है, तो भाई वो डेटर्स के अकाउंट से हमें क्रेडिट सेल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मौजूद है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर मौजूद है और साल के दौरान में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कर रखी है, तो कैसे मुमकिन है कि हमने क्रेडिट परचेजेस ना की हो, तो वो हमें क्रेडिटर्स के अकाउंट में बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर मिल जाएगी। ठीक है जी, ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई जो मिसिंग हो सकती हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मिसिंग हो सकती हैं कैश बुक में, मिसिंग हो सकती हैं डेटर्स अकाउंट में, मिसिंग हो सकती हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ये चारों इंफॉर्मेशन सेट ऑफ रिकॉर्ड जरूर बनाने हैं और फिर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करनी है। ठीक है, अभी एक चीज रह गई जो कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर से मुताल्लिक बातचीत। सस्पेंस के तौर पर अगले लेक्चर तक के लिए अपने दिमाग में रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये सस्पेंस क्लियर करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।